أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت بغداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من حتيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم عبوسه. فیضان گرامی، سب سے آخر گزارش ہے کہ اپنے منہ کو ماسک لگا لیں. یہ ایک شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. تو خود بیمار پڑیں نہ دوسروں کو بیمار پڑنے کا چانس دے، کیونکہ ہمارے وائرس دوسرے تک پہنچیں گے تو ہم بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. احتیاط کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ورنہ بے احتیاطی کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے. صلوات محمد آل محمد. ایام حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ خدا بند عالم سے دس بدعا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں ان کے صدقے میں اس بلا کو جلد از جلد دور فرمائے. آپ یقین جانیے بلائیں کہ کورونا یا بحرانہ اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہو اور دنیا والے اس کے سمجھنے میں کتنے ہی عاجز ہوں اور ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہ ہو، لیکن خدا بند عالم کے پاس اس کا علاج ہے. اور اس کو علاج کے لیے اسباب و وسائل و ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک آنکھ پلک جھپکتے میں بلا کو دور کر دے. لیکن ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف صحیح طور سے رجوع نہیں کرتے. جب تک ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں ہم ان وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ احساس کرتے ہیں یہ وسائل ہم کو نجات دے دیں گے، جبکہ ہمیں ہر حال میں
خداوند متعال پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آج بھی یہ دنیا واقعاً خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر کے فریاد کرے، گڑ گڑائے، روئے، مناجات کرے، تو یہ بلا ایک دن میں دور ہو سکتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو گناہیں کی تھیں، جو اللہ کی مخالفتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 400 سال کی سزا معین کی تھی۔ 400 سال کی سزا خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے لیے معین کی تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، فریاد کی، تو خداوند عالم نے ان میں سے 250 سال کم کر دیے۔ دعا میں اثر ہے۔ ہم دعا اس خدا سے مانگتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ یقین جانیے، یہ دوائیں، یہ انجیکشنز، یہ کیپسولز، یہ جڑی بوٹیاں اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک خدا اثر کرنے کی اجازت نہ دے۔ اور اگر خدا بند عالم اجازت دے دے تو ایک سادے پانی میں بھی شفا مل سکتی، ایک لقمہ نان میں بھی شفا مل سکتی ہے۔ شفا خدا بند عالم کے ہاتھ، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو خدا شفا دیتا ہے۔ اس بیماری میں فریاد کرنے سے، اس کے خوف کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پوری ایک سیاست ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ابھی ہماری تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو جب تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو کیسے کہہ دیا بھائی یہ 4 گنا زیادہ ہے، یہ 5 گنا زیادہ ہے، یہ 10 گنا زیادہ ہے۔ جب آپ کی ریسرچ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں تو خواہ پبلک میں خوف ایجاد کرنے کا کیا فائدہ۔ آپ کہ یہ بیماری آئی ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، لیکن بہرحال یہ لوگوں کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، کریں، ہمیں اس کو لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہم خدا رکھتے ہیں، زندہ خدا رکھتے ہیں، رحمان الرحیم خدا رکھتے ہیں، مسبب الاسباب خدا رکھتے ہیں، عزیز و حکیم خدا رکھتے ہیں، اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان خدا رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خدا بھی رکھتے ہیں، رسول بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہم رکھتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں رکھتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ خدا پر مانتے ہیں، بہت سے لوگ رسول خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم امام کو مانتے ہیں۔ ہم زندہ خدا رکھتے ہیں، زندہ رسول رکھتے ہیں، اور زندہ امام رکھتے ہیں۔ اور یہ تینوں پاورفل ہیں، کہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان میں کسی کو شفا دینے کے لیے دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مرض کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست نے جب سے مجھے اطلاع دی، ہندوستان سے ایک صاحب گئے تھے، ان کو ڈاکٹروں نے کینسر تجویز کیا تھا۔ کربلا پہنچے، امام حسین السلام کی زری سے جو کپڑا نکلتا ہرا وہ ان کو دے دیا گیا، وہ لا کے مریض کے وہاں پر رکھا جہاں کینسر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی اسپتال میں گئے جہاں علاج کر رہے تھے،
تو ڈاکٹر نے اب جو سی ٹی اسکین نکالا پوچھتے ہیں تمہارا کینسر تھا کہاں یہ بتاؤ. ہم ایسے امام رکھتے ہیں کہ جن سے منسوب کپڑوں میں شفا ہے. خود امام کے ہاتھوں میں شفا کتنی ہوگی، لیکن ہم ان مسائل میں امام کی طرف جائیں تو کیا ہم ان مسائل میں اجتماعی طور پر دعائے توسل نہیں پڑھ سکتے؟ اجتماعی طور پر اثر کچھ اور ہوتا ہے. 100 آدمی اگر مسجد میں آ رہے ہیں اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے تو کیا روزانہ ہم نماز مغرب کے بعد 10 منٹ کی دعائے توسل نہیں رکھ سکتے؟ کیا کسی دن امام کی بارگاہ میں استغاثہ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم امام کو پاورفل مانتے ہیں، آپ سچ بتائیں کہ ہمارے امام ہر ڈاکٹر سے زیادہ پاورفل ہیں یا نہیں؟ ہر دوا سے زیادہ اثر رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم پر ہمارے ماں باپ زیادہ مہربان ہیں یا نہیں؟ ہماری صحت چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہماری بہتری چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ خود کیا یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ماں فاطمہ زہرا کی مجلسیں اچھی طرح سے برپا ہوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ایام فاطمہ کی کیا جلوس قاعدے سے اٹھے؟ کیا وہ نہیں چاہتے ان کی جد ماجدہ کی مجلسیں شاندار طریقے سے ہوں؟ اگر وہ چاہتے، یقیناً چاہتے ہیں، تو ہماری یہ دعائیں اتنا دعا مانگے کہ ہمارا امام خدا سے کہے پروردگار اب مجھے ان شیعوں کی بے کسی دیکھی نہیں جاتی، اب مجھ سے ان چاہنے والوں کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی، تو مجھے اجازت دے میں ان کے لیے شفا دے دوں. اگر آپ واقعاً دل سے دعا مانگیں اور مسجدوں میں دعائے توسل کا باقاعدہ پروگرام رکھیں، اگر 10 منٹ کے دعا میں سال بھر کا مرض جا سکتا ہے اور پیسے بھی لگنے والے نہیں ہیں، تو یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بیماریاں جائیں گی، فقیری جائے گی، پریشانیاں جائیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی، خوف دور ہوگا. سب سے بڑی چیز ہمارے دل میں کانفیڈنس پیدا ہو، ہم امام رکھتے ہیں. اور اگر آپ کی دعاؤں سے بلائیں دور ہو گئی، اور یقیناً دور ہوگی، تو آپ کے مذہب کی تبلیغ ہوگی، مذہب کا پرچار ہوگا. کوئی مذہب ایسا ہے جو دعاؤں کے ساتھ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے. دعاؤں کو آپ مت بھولیے، خاص کر ان ایام فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ میں. جناب سلمان نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت ہے، فرمایا حضرت اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. فرمایا یا سلمان، فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آئے گی. جناب فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آئے گی، اور ان میں سے سب سے آسان جگہ کیا ہے؟ موت کے وقت یہ محبت کام آئے گی.
انسان دنیا سے مومن جائے گا، قبر میں کام آئے گی، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جب اعمال ترازو پر تولے جا رہے ہوں گے تو میزان میں یہ محبت سیدہ کام آئے گی، اور اس محبت کی بنا پر اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، محشر میں کام آئے گی، پل صراط پر کام آئے گی۔ یہ چیزیں ہم آسان سمجھتے ہیں، پل صراط آسان چیز نہیں ہے۔ سب نے سنا ہے، بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ کر، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ کہاں بنا ہے؟ یہ جہنم کے اوپر بنا، یعنی ادھر آگ ادھر آگ، نیچے آگ، ہر طرف آگ، آگ کے اوپر پل۔ پل کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز۔ اگر آپ حضرات مکے مدینے یا کربلا وغیرہ گئے ہوں گرمیوں میں، یہاں گرمی 50 درجے پر ہوتی ہے، آگ کی گرمی 100 درجے کی ہوتی ہے۔ آگ جب گرم ہوتی ہے تو 100 درجہ ہوتا ہے۔ سورج جب 50 درجے پر ہوتا ہے تو اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو پتھر پر پیر نہیں رکھنا پڑتا۔ اگر 50 درجے کی گرمی ہو تو پتھر پر پیر نہیں رکھا جاتا، آدمی گھبراتا ہے کیسے کیسے اٹھے۔ تو جہاں آگ 100 درجے سے زیادہ ہو تو ہم کیسے چلیں گے؟ اگر نہیں چل پائے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ اور گئے تو 2 مرتبہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہاں پر یہ محبت کام آئے اور ہم گناہگاروں کو پل صراط سے گزار کے جنت تک پہنچا دے، تو آیا ہمیں ایام فاتحہ میں اس محبت کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایام فاطمیہ میں اس محبت کا ثبوت دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر آج اس سال کووڈ کے بنا پر، احتیاط کے بنا پر ہم بہت زیادہ گیدرنگ نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں میں مجلسیں کر سکتے ہیں۔ ہم عزاداری کو گھر تک پہنچا دیں، ہر گھر میں مجلسیں کریں، ذکر زہرا ہر جگہ ہونا چاہیے، حساب کے وقت کام آئے گی۔ فرماتے جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا راضی ہے، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض اس پر اللہ کا غضب ہے۔ کیا سلمان عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کرے اور ان کے شوہر علی پر ظلم کرے، اور ان لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے جو میری بیٹی کی ذریت پر ظلم کرے اور میری بیٹی کے چاہنے والے شیعوں پر ظلم کرے۔ یہ ایام فاطمیہ ہم محرم میں نہیں رو سکے ہیں، ہم رمضان میں علی کا ماتم نہیں کر سکے، ہماری آنکھوں میں آنسو تڑپ رہے ہیں، ہم یقین جانیے محرم میں سال جی بھر کے حسین کو نہیں رو سکے، ہم رمضان میں علی کا ماتم نہیں کر پائے۔ یہ جو تھوڑی سی ہم کو فرصت مل گئی ہے اس میں ہمیں سارے قرضے ادا کرنا، ہمیں حسین کے غم میں بھی رونا ہے، علی کے غم میں بھی رونا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمیں ایام فاطمیہ میں مجلسیں برپا کرنا احتیاط کے ساتھ۔ اگر 50 آدمی کی اجازت ہے تو 50، 100 کی اجازت ہے تو 100، نہیں تو گھروں میں ہم کم از کم رو تو لیں، زہرا کا ماتم کر تو لیں۔
کیونکہ زہرا اتنی مظلومہ ہے، ان پر جی بھر کے حسن حسین میں رو نہیں پائے۔ زہرا پر بچے بھی جی بھر کے رو نہیں پائے، اور خود زہرا بھی جی بھر کے اپنے باپ کا ماتم نہیں کر پائے۔ دعا کریں ان کے فرزند سے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس ایام فاطمیہ کو قاعدے سے منا سکیں اور جی بھر کے سیدہ کا ماتم کر سکیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کر سکیں۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے میری اللہ سے، پروردگار اب تک ہم نے جناب زہرا کے مصائب ذاکرین سے سنے ہیں، مبلغین سے سنے ہیں، نوحہ خوانوں سے سنے ہیں۔ پروردگار کیا ہو سکتا ہے اس سال ہم زہرا کے مصائب ان کے فرزند کی زبانی سنیں اور ان کے فرزند ہمیں بیان کرے کیسے پسلی ٹوٹی اور کیسے زہرا نے آہ بلند کی۔ دعا کریں خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرمائے اور امام کے صدقے میں اس بلا کو جلد از جلد دور فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار امامت کے ظہور میں تعجیل فرما، خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عنایت فرما، جن لوگوں نے التماس سے دعا کی پر ان کے مریضوں کو شفا کامل عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار اس دور میں ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ پروردگار ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرنے پر ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اس سال کو برباد ہونے سے محفوظ فرما، قلب مقدس امام ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی صحت و سلامتی کے لیے، بلاؤں کو دور ہونے کے لیے، بیماروں کو شفا کا، جو بیمار جنہوں نے التماس سے دعا کی ان مخصوص بیماروں کی شفا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔